ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ آغا حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ برونق افروز ممبر ہو اور فضائل اور مصائب سرکار امام حسن علیہ السلام خطاب فرمائیں، اور ساتھ ہی اختتام پر اس امام کے جنازے کی شبیہ برآمد کرائیں جس کا جنازہ گھر سے سفید کفن سے نکلا تھا، امت نے اسے غلابی کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد۔ آپ سے درخواست کرنا اپنے تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین، تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات اللہ فرما دیجئے محمد علی محمد پر۔ اور کیونکہ عزیزان محترم یہ اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی، دعا کا وقت نہیں ہوگا، لہذا گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ایک دو دعائیں پہلے کر لیتا ہوں۔ خاص طور پہ سب سے پہلے اتنے سارے مریضوں کے نام لیے گئے، ان تمام مریضوں کو شامل کر کے آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے، مومن مومنات سب کو شامل کر کے، اور ویسے بھی سارے مریضوں کی نیت کر لیجئے، کیونکہ یاد رکھیے مریض کے لیے دعا کرتے وقت مذہب عقیدہ کچھ نہیں ہوتا، مریض مریض ہوتا ہے۔ جیسے اس وبا کے مریض ہیں نا، کووڈ کے مریض ہیں، کہیں بھی بس دعا کریں، جہاں بھی مریض ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور اس وبا سے ساری انسانیت کو رہائی دلا دے، اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات دلا دے۔ اور اگر کیونکہ تصدیق نہیں ہے نا، ابھی سب خیال گمان چل رہے ہیں، ایک سال ہو گیا، ابھی نہ معلوم کب تک سلسلہ چلے گا، ابھی کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہے کیا بلا، لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے، انسانوں نے شرارت کی، میں کہہ رہا ہوں کہ تصدیق نہیں ہے، ابھی معلوم نہیں، لیکن احساس ہو رہا ہے کہ شاید کچھ انسانوں نے، تو باوجود اگر کچھ لوگوں نے انسانیت کے خلاف یہ شرارت کی ہے تو یہ سازش واپس انہی کی طرف پلٹا دے۔ جن لوگوں نے انسانوں کے خلاف یہ سازش کی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے محفوظ رکھ، خاص طور پہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھ، ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھ، سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، تمام مومنین مسلمین کی حفظ و سلامتی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد۔ آئیے سورہ فرقان اس کے 74ویں آیت، آخری سے میں آیت۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، ان کی دعا کو پروردگار عالم نقل کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگے، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے، دعا مانگے۔ قرآن میں دعا ہے، سورہ فرقان، والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ من جو ہے نا یہاں پہ، اس من میں بڑے کمالات ہیں۔ اے پالنے والے، پہلے اسی کی تشریح کر دیں ذرا سی، دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، آیت ہے قرآن کی، روایت ہے نہیں جس پہ آپ بحث کریں، نص سے قرآنی اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کی نص ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ بار الہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے پیدا کرنے والے، ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے۔ یہ کچھ کی قید کیوں لگائی؟ کل ازواج کی بات ہوتی ہے، ہمیں ساری ازواج اچھی دے دے۔ یہ دعا مانگنے والے کب دعا مانگ رہے ہیں؟ ظاہر کہ زمانہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے،
یا اس کے بعد کا ہے، یا اس کے بعد کا ہے، کیونکہ آیت کا حکم جاری ہے جناب، ماضی کی بات نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہے جو دعا مانگ رہا ہے نا. ابھی اشارے کر رہے ہیں، تفصیل میں بعد میں جاتے ہیں، کیونکہ آیت کا حکم جاری ہے. کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں میں پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کر رہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات کروں، نہیں. آیت کا حکم ہے جاری. جاری کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے گی حکم کا مصداق موجود ہوگا. دیکھیں نا، سیدھی سیدھی جو، ورنہ کوئی اس کے علاوہ کچھ لے کر آ جائے، یا یہ بتا دے کہ یہ آیت ناسخ ہے، یا یہ بتا دے کہ یہ آیت منسوخ ہے. کسی مفسر نے 14 صدیوں میں جرت نہیں کی کہ اس آیت کو ناسخ کہہ دیتا، منسوخ کہہ دیتا، ماضی کی بات کرتا. کہتا نہیں آخری زمانے میں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. سیدھی سیدھی بات. والذین یقولون، کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں، یعنی جاری ہے حکم. آپ جب بھی یہ آیت پڑھیں گے تو اس کا مطلب کوئی دعا مانگنے والا ہے. یہ تو ابھی اشارہ کیا نا میں نے. ابھی دیکھیں آگے کیا کیا انشاءاللہ مطالب نکلتے ہیں. کوشش تو یہی ہوگی کہ گھنٹے سوا گھنٹے میں کچھ نہ کچھ مطلب دے جائے. حالانکہ مجھ سے انہوں نے کہا ہے 3 گھنٹے پڑھیں، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا، مریض آدمی ہوں. خیر بہرحال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. تو ہاں یہ جناب بخاری صاحب یہاں سے ان کا بھی یہی خواہش تھی کہ 2.5-3 گھنٹے تو پڑھوں، کم سے کم 1 سال بعد پڑھتا ہوں، لیکن میں اتنا نہیں پڑھوں گا، اتنی ہمت نہیں ہے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے. تو آئیے، تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ کچھ لوگ ہیں دعا مانگ رہے ہیں. قرآن مجید میں کتنی دعائیں نقل ہوئی ہے نا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا، اور انبیاء کی دعا، بہت دعا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، جناب داؤد کی دعائیں، جناب یوسف علیہ السلام کی دعا، جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے نا. ان سب کی دعائیں ہیں، نقلیں. اچھا کچھ کی دعائیں قرآن میں نہیں ہیں، روایات میں ہیں، قصص انبیاء میں ہے نا. جناب یونس علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے دعا مانگی ہے نا، دعائیں ہیں نا سب کی. قرآن کے قاعدہ ہے، جس کی دعا قبول نہ کرنی ہو یا دعا کے ساتھ کوئی شرط لگانی ہو تو پروردگار عالم فوراً ٹوک دیتا ہے. سمجھے گا میری بات کو اچھی طرح، ایسے نہیں رہیں گے. 2-3 مثالیں قرآن سے دے دیں گے، پھر جا کے پڑھتے رہیے گا سارا سال قرآن مجید. 1-1 سپارہ، جو چند آیات چلیے. میں کہتا ہوں 1-1 سپارہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. ترجمے کے ساتھ چلیے آپ 10 صفحے پڑھ لیجئے روز. کتنے؟ چلیے 10 نہ 5 صفحے پڑھ لیجئے تو 1 مہینے میں ہو جائے گا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم. کے نہیں ہو جائے گا؟ 2 مہینے میں ہو جائے گا بھائی، 3 مہینے میں ہو جائے گا نا. تو یہ عادت تو ڈالیے پڑھنے کی. سن کے سن مت ہو جایا کیجئے. سمجھ گئے؟ پڑھنے کی عادت. جب پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا. آپ کو کیا معلوم یہاں سے کیا کہہ کے جا رہا ہے، کتاب میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا معلوم کیا کہاں سے پڑھ رہا ہے، کدھر سے پڑھ رہا ہے، کیا معلوم کچھ نہیں. لہذا پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو فوراً پکڑ لیں گے. غلط بات نہیں کرو. سمجھ میں آگئی بات؟ تو اب دیکھیے دعا مثالیں دے دیتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی معروف دعا سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ بچے کو وہ دعا معلوم ہے. دعا یعنی خواہش کا اظہار کیا تھا. جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. 124 میں آئے تھے نا. اس میں آپ سارا سال مجالس سنتے ہیں، ساری زندگی ہوتی ہے اس میں مجلس سنتے ہیں. میں تو 1 منٹ لے رہا ہوں آپ کا. اور یہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا چند امتحانات میں اور وہ کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ انہیں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم اب آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. اتنی ایسی نص صریح ہے قرآن کی امامت پر یہ آیت، یعنی قرآن میں جو آیت آئی ہے امامت پر، اس کے باوجود اگر کچھ لوگ نہیں معلوم دانستہ ایسے کرتے ہیں یا نادانستہ ایسے کرتے ہیں، تو خدا کے بندو یہ آیت اس وقت آئی ہے جب نبی ہے، جب خلیل ہے. سارے امتحانات دے چکے نا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اتنی آزمائش و مبتلا کیا، فَتَمَّهُنَّ کامیاب ہو گئے. تو امتحان کب ہوئے؟ جب نبی تھے تو امتحان دیے ہیں نا، خلیل تھے تو امتحان دیے ہیں نا. آگ میں جب پھینکے جا رہے تھے تو خلیل ہو چکے تھے. یہ سارے امتحان ہوئے نا، سب امتحان دیے سارے. اب اس امتحانات کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے اب میں امامت دوں گا. دیکھیں نص قرآنی پہ نہیں لڑتے میرے بھائیوں. آپ امامت کے لفظ پہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ یہاں امامت کا کیا معنی، یہ معنی وہ معنی نہیں مانا، جو ماننا مانو.
لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ کوئی خاص امامت ہے جو نبوت کے بعد ملی، جو خلیل ہونے کے بعد ملی، جو رسول ہونے کے بعد ملی. یعنی اس امامت کا منصب یہ ہے کہ جب تک سارے امتحانات میں کامیاب نہ ہو یہ منصب نہیں ملتا. طے شدہ بات ہے. چلیے بات کو آگے بڑھا. یہ تو ضمناً ایک جملہ معترضہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آئیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. فوراً جناب ابراہیم کا اتنا بڑا منصب نبوت کے لیے نہیں کہا، یہ خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میری نسلوں کو دے دے، حالانکہ ملی. رسالت کے لیے بھی نہیں کہا، کچھ نہیں. لیکن جیسے امامت کا منصب دیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، معبود میری اولاد کو بھی دے دے. ٹوکا کہ نہیں ٹوکا پروردگار نے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. ٹوک دیا نا، بتا دیا کہ اگر دعا ایسی ہوگی تو فوراً ٹوک دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا شرط ہے اولاد میں اگر ظالم ہوا تو امام نہیں بنے گا. مشیت دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں کیسے کیسے آنے والے ہیں. ابو جہل آنے والے ہیں، ابو لہب آنے والے ہیں، ہے نا بھائی. ان کو تو برا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ یعنی معلوم نہیں کس کی کس سے رشتہ داری نکل آئے بھائی. اس لیے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ابو جہل سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کسی کی، بتا دو بھائی. میں لعنت بھیجنے جا رہا ہوں ابو جہل پہ، ابو لہب پہ لعنت بھیجنے جا رہا ہوں، اس کے خاندان کا کوئی بیٹھا تو نہیں ہے بھائی، بتا دو. اب آج ایسا زمانہ آ گیا کہ یہ لعنتیوں کے لیے بھی پوچھنا پڑتا ہے. ایک بار اور صلوات انہیں فرمائیے محمد علیہ. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات انہیں فرما دیجئے گا. جزاک اللہ. آئیے تو بتا دیا کہ دعا بے محل ہوگی تو ٹوک دیا جائے گا، چاہے میرا رسول ہی کیوں نہ ہو ٹوک دیا جائے گا، چاہے رسول ہی کیوں نہ ٹوک دیا جائے. اور دعا برمحل ہوگی بات آگے بڑھ جائے گی، دعا نقل ہوگی بات آگے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہاں بھی دعا ہے، یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں پر عمارت تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. بنیادیں تو پہلے موجود ہیں نا، جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہیں، یاد رکھیے گا. اونچے کر رہے تو دعائیں مانگی، وہ ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی، ساری دعائیں قبول کی، کیونکہ ٹوکا نہیں نا. جہاں پہ ٹوکتی نہیں ہے مشیت، مطلب کیا ہے؟ دعائیں قبول. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یہ سب ہے نا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، کیونکہ یہاں خود ہی فرمایا، پہلے ٹوک چکا تھا نا پروردگار، تو یہاں خود ہی کہہ دیا کہ میری ساری اولاد نہیں، کچھ کو، میری نسلوں میں سے کچھ کو مسلمان باقی رکھنا. تو کافر ہوں گے کسی اور کے باپ دادا، محمد و علی کے باپ دادا. جہاں بھی یہ نور رہا، جن اسلاب شامخہ میں نور محمد نور علی رہا، وہاں کفر کی نجاست چھو کے بھی نہیں گئی. نص قرآنی ہے، دلیل دے کے جا رہا ہوں، بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا یہ ناچیز. دلیل دے رہا ہوں. دعا مانگی ہے جناب ابراہیم نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. کیوں؟ اب ابراہیم کو معلوم ہو چکا ہے کہ میری اولاد میں کیسے کیسے خناس آئیں گے، لہذا دعا میں خود ہی قید لگا، میری نسلوں میں ایک گروہ کو اسلام پہ باقی رکھنا. اب چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ ابراہیم کی اور اسماعیل کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ دعا قبول ہوئی نا، کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوئی. تو جب دعا قبول ہوئی تو بتاؤ وہ گروہ کون سا ہے جو ابراہیم کے لے کے محمد تک اسلام پہ باقی رہا. نہ ڈھونڈ سکو تو میرے پاس آ جانا، ایک دو نشانیاں بتا دوں گا، باقی خود ہی ڈھونڈ لینا. ایک سب سے بڑی نشانی تمہیں یہ دے کے جا رہا ہوں،
اب مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے نا کل پرسوں سے ربیع الاول کے، تو آپ جانتے ہیں، میں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، فضائل پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے نا؟ تو تمہیں ایک نشانی بھی دے کے جا رہا ہوں، 365 بت کعبے میں رکھے ہوئے قبل الاسلام، اور جاؤ ڈھونڈ لینا، ہر ایک کا عطا پتہ بھی لکھا ہوا ہے، کون سے کس قبیلے کا ہے۔ دوسرے شہروں سے آتے تھے نا، وہ بھی یہی رکھتے تھے، طائف سے آتے تھے وہ بھی اپنے بت لے کر آتے تھے، کیوں؟ مارکیٹ یہی تھی۔ کیا بات ہے، سمجھ گئے؟ بازار کاش تھا، مارکیٹ نہیں تھی تو بت کیوں رکھے تھے؟ اللہ کے گھر میں 365 بت کیوں؟ بھائی ساری دنیا ادھر آتی ہے، جاہلیت کا زمانہ صحیح آتے تو یہی ہے نا، مرکز ہے نا، مرکز۔ لہذا طائف میں بت رکھتے تھے تو طائف والے تو جانتے تھے اپنے ہی ہے، گھر کی مرغی دال برابر تھوڑو کو چڑھاوے نہیں چڑھتے تھے، چڑھاوے نہیں چڑھتے تھے۔ اب اور دوسری مثال دے دوں، اصحاب نائلہ بنی غفار کے دو بت، جناب ابو ذر غفاری کا، جن کے خوب تماشا بناتے تھے خود ابو ذر غفاری، انقلابی آدمی تھا نا، جانتا تھا سب ڈھکوسلا ہے، سب فراڈ ہے، لیکن وہ بھی لے آئے تھے مکے میں رکھ دیے تھے اپنے بت، کیونکہ بھائی مارکیٹ ہے نا تو یہاں آمدنی زیادہ ہوگی، سمجھ میں آ رہی؟ تو سب کے بت ملیں گے، ایک ایک قبیلے کا، بلکہ ایک ایک قبیلے کے کئی بت ہے نا، جاؤ ڈھونڈ لینا، لات کس کا بت تھا، منات کس کا بت تھا، حبل کس کا بت تھا، لات و منات و عزہ حبل، جاؤ تلاش کرو تاریخ میں کس کس کے بت تھے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، خود ہی ڈھونڈ لینا۔ بس میں تو اتنا کہہ رہا ہوں، جب سب کے بت مل جائیں حجاز میں، سب کے بتوں کے نام بھی مل جائیں، ہر قبیلے کا بت مل جائے، تو ڈھونڈ کر لے آنا بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے۔ اتنی بلند آواز ایک سلوات بھی نعت فرما دیجئے۔ وہ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو وہ کانفرنس والے نعرے لگنے شروع ہو گئے، مجھے لمبے نہیں ہوتے، 5 منٹ کے، تو میں نے ان سے سمجھایا، میں نے کہا بھائی کانگریس کانفرنس جلسے کے نعرے الگ ہوتے ہیں، مجلس کا نعرہ جب مجلس میں کہہ دیا نا نعرہ حیدری، اب اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں رہی، یا علی سب کو بتا دیتا ہے کہ یا علی ہے کیا، سمجھ میں آگئی بات؟ تو وہ اچھا لگتا ہے، اس میں وقت میرا بھی بچتا ہے، مجھے بات کرنے کو زیادہ ملتی ہے، ورنہ نیچے سے لوگ زیادہ بولیں گے، آپ کا ٹائم جائے گا بھائی، میں تو جلدی اتارا ہوں گا، تو مجھے ٹائم دو بات کرنے کا۔ نعرہ حیدری جو ہے نا بس وہ بتا دیتا ہے سب کچھ، ساری کہانی کھول دیتا ہے، اول سے لے کے آخر تک کی سب کی کہانی کھول دیتا ہے۔ اب کوئی بچہ لگاؤ نعرہ حیدری تو پتا چلے نعرہ حیدری کہنے، یہ ہوئی نا بات، اس نے سب بتا دیا علی کیا ہے، یا علی کل کا مولا ہے، علی کائنات کا مولا، کوئی تشریح کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، یا علی جزاک اللہ، یا جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ اتنے ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ سب لوگ۔ آئیے اب طے ہو گئی بات، کسی کا بت نہیں، ہاشم کا بت نکال دو نا، بنی ہاشم، ان میں سے کسی کا بھی بت نہیں ملے گا، بنی عبد المطلب کا نکال دو بھائی، عجیب ہے، جن کے بت ہیں وہ مسلمان، جس کا کوئی بت نہیں وہ کافر۔
عجیب عجب طرفہ تماشا ہے، جن کے گھر میں ایک ایک درجن بت رکھے ہو، وہ تو مسلمان جس نے کبھی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی، برسوں کا صدیوں کا بغض ہے کہ جب موقع ملتا ہے سامنے نکل کے آ جاتا ہے۔ صدیوں کا بغض علی کی ضرب بدر میں لگی تھی، اثر اب تک باقی ہے۔ اے میرے مولا قربان جاؤں تیری ضربوں کے، کیسی ضربیں تو نے لگائی ہیں، بدر میں کیسی ضرب لگائی، احد میں کیسی ضرب لگائی، خندق میں کیسی ضربیں لگائی، خیبر میں کیسی ضربیں لگائی، وہ ضرب مٹ گئی، اس کا اثر اب تک باقی۔ یہ میرے مولا نے بھی کہا تھا، مقابلے میں کہ تجھے ایسی ضرب لگاؤں گا، یہ ضرب مٹ جائے گی، چلی جائے گی، مگر اس کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ یا سمجھ میں آگئی بات؟ یہ وہ ہے، ان ضربوں کا اثر ہے، آج تک دل ملا رہے ہیں لوگ، زخم چاٹ رہے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے کب کیا کرنا ہے، اطمینان رکھو۔ وہ گھبراتے وہ ہیں جن کا والی وارث نہیں ہوا کرتا۔ دیکھا نہیں چہلم کو کیا ہوا، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ماشاءاللہ، پروردگار سلامت رکھائے۔ اپنے بھائیوں کو تحفہ بھی دینا ہے، کچھ فضائل بھی پڑھنے، کچھ صحابہ کا بھی ذکر کرنا ہے، کچھ پیغمبر کا بھی ذکر کرنا ہے، ایسے پر اتنے محدود وقت میں سلامت رہی۔ آئیے اب یہ طے ہو گیا، بتا دی دعا میں نے، ساری دعائیں قبول ہوئی کیونکہ اللہ نے ٹوکا نہیں۔ جہاں جناب ابراہیم نے آگے بڑھ کر بات کی، پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، معبود دکھا دے کیسے مار کے زندہ کرے گا۔ قالا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ بھلا قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہے نا، ایمان ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ، بھئی نبی ہے نا، مشاہدہ کرنا۔ تو اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ دکھایا نا۔ ایک پرندہ لے لیجئے، ٹکڑے ٹکڑے گوشت خلط ملط پر گوشت سب ملا دیجئے، 4 پرندے لے کے اور 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیجئے، اور پھر آواز دیجئے۔ آواز دی، کس سے کہا؟ جناب ابراہیم سے فرمائے نا، آواز دیجئے۔ فَسُرْحَنَّ، یہ سارے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے، سب کے سب، ان کو آواز دیجئے، یہ سب آپ کی طرف آئیں گے۔ اچھا، جناب ابراہیم نے کس سے کہا تھا؟ پروردگار سے، تو دکھا۔ پروردگار کہہ رہا ہے آپ آواز دیجئے، لے کے جائیے، ایسے نہیں جاؤں گا آگے، آپ کو تحفے دے کے جاؤں گا۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ اگر کر رہے ہوتے تو پہلے کر لیتے، وہ تو پروردگار سے کہا پروردگار تو مار کے زندہ کرنے والا ہے، تو بتا کیسے کرے گا؟ پروردگار نے کہا ابراہیم آواز دو۔ کیا بتائے نا، آواز دو نا۔ ابراہیم آواز آپ دیں گے، آپ کی آواز میں مردوں کو زندہ کرنے کی تاثیر میں دے دوں گا۔ تو معلوم ہو گیا کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام اگر مردے کو زندہ کرے تو دھوکہ نہ کھاؤ، دونوں طرف کے لوگ دھوکہ نہ کھاؤ۔ ایک جو جھٹلاتا ہے کہ امام ایسے نہیں کر سکتا، وہ بھی دھوکے میں، ایک جو کچھ اور بنا دیتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے، وہ بھی دھوکے میں۔ ارے قرآن نے بتا تو دیا کہ آواز ابراہیم دے گا، تاثیر ہم دیں گے۔ اب اگر کہیں بھی کوئی امام یہ معجزہ دکھائے تو سمجھ لو کمال اس کا ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے۔ یہ ہے توحید، جس کو اتنا مشکل سمجھ لیا لوگوں نے۔ اتنا مشکل کہاں، اتنا آسان مسئلہ ہے توحید۔ جو دکھا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آواز میں دوں گا، یا یوں کہوں کہ نماز میں پڑھاؤں گا۔ نہیں سمجھے؟
پہنچے ہی نہیں مجمع. آپ اتنے آسان آسان گفتگو سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ اشارے سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور میں اشارے سمجھا کے جاؤں گا, ہے نا. نماز میں پڑھاؤں گا, یہ جو مردہ بنا کے لائے ہیں میرے سامنے, اب سمجھ میں آیا. آ گیا سمجھ میں؟ چلو شکر ہے, آ گیا. اب آ گیا, اب سمجھ میں آ گیا. تو مجلسی مجمع بن جاؤ, جو 30-40 سال پہلے ہوتا تھا. اشاروں پہ چلتے تھے سارے لوگ. اب اتنا سنا سنا کے سادہ سادہ ایسا کر دیا کہ جب تک پورا کھول کے بیان نہیں کرو سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آئیے, سمجھ میں آ گیا. اب یہ نہ سمجھو اس طرف نہ چلے جانا. خود میرے مولا نے فرمایا جتنے فضائل میرے پڑھنے پڑھو, خبردار وہاں مت جانا. یہ عقیدہ ہے, حسین ترین عقیدہ ہے تشیع کا. اس میں کوئی دو ادھر ادھر کی باتیں تھوڑی ہیں بھائی. سیدھا سیدھا جب مولا فرما رہا ہے کہ پڑھو فضائل, بس وہاں تک نہ جانا. ہر کمال کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں علی اور اولاد علی کی محبت پہ پیدا کیا. آئیے, علی کس پہ شکر ادا کرتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب دعا کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جہاں بے موقع ہوگی ٹوک دیا جائے گا, اور جہاں بے موقع نہیں ہوگی دعا کا ذکر ہوگا, بات آگے بڑھ جائے گی. اب آئیے, جو دعا آپ کو سمجھا رہا تھا میں سورہ فرقان کی, جو نقل ہوئی ہے سورہ فرقان. والذین ربنا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, اے ہمارے رب ہمیں کچھ اچھی ازواج دے. یہ دعا مانگنے والے کی نظروں میں سب ازواج بھائی, زوج لوط, زوج نوح, سمجھ آ گئی بات ہے نا. نوح کی زوجہ, لوط کی زوجہ کی نا غداریاں کی انبیاء کے ساتھ. تو ان کا طرف اشارہ کر رہا ہوں, کہیں اور نہ چلے جانا بھائی لوگوں. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. ہاں بھائی, پردیسی آدمیوں 1 منٹ میں تو ایف آئی آر کرتی ہے. لوگوں کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں, موٹے موٹے دماغ ہیں, فوراں جاتے ہیں ایف آئی آر کاٹو. ہاں تو یہ سوچ لے نا کہ جناب نوح کی زوجہ کون تھی, جناب لوط کی زوجہ کون تھی. خیانت کار تھی نا, خیانت کی ہے. لہذا دعا مانگنے والوں نے احتیاطیں پیش نظر رکھی. دعا مانگنے والا ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے, مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی ازواج آنے والی ہیں, ہے نا. جودہ بنت اشس سازش زہر کرنے والی بھی آنے والی ہے نا, ہے نا. اب سارا کلیئر ہو گیا مسئلہ, ڈر خوف دور ہو گیا. کتنا میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھائی مراد وہ ہے, پہلے والوں میں مراد وہ, آنے والوں میں مراد حسن کی زوجہ آنے والی ہے نا. لہذا دعا مانگنے والا کتنی احتیاطیں نہ کر رہا. من ذریاتنا, سب نہیں, کچھ اچھی ازواج, وذریاتنا, اور وہی من عطف ہو رہا ہے, اور کچھ اچھی اولاد, سب نہیں. دعا مانگنے والا دیکھ رہا ہے کیسے کیسے باغی آنے والے ہیں اولادوں میں, نافرمان آنے والے. آئے کہ نہیں آئے؟ سچ بولنا سیکھو اور سچ سننا بھی سیکھو. خواب و خیالوں کی دنیا میں نہ رہا کرو. ہے کہ نہیں ایسا؟ باغی آئے کہ نہیں آئے؟ ارے اس زمانے میں ہی آگے تھے باغی. چھٹے امام کے اولاد میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ اور ائمہ طاہرین کے اولادوں میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ ہاں, ان کو نکال دیا. آل نبی سے خارج ہو جاتا ہے اگر نبی کی نافرمانی کرے. نص قرآنی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئے. نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے, نافرمانی کی, نکل گیا نسل نبی سے. مشیت نے فرما دیا انہو لیس من اہلک, کی آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے, جاؤ. کیوں؟ نافرمانی کی. سمجھ میں آگئی بات. تو یہ خیال رکھا کرو, سنبھال کے رکھا کرو اس منصب کو, اس پاک منصب کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ نے دیا ہے نا. ہمارا کیا کمال ہے؟ اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہوئے ہو کیا؟ اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہے جو منصب, اس کی حفاظت کرنا چاہیے انسان کو. سمجھ میں آگئی بات. اب آئیے بات آگے بڑھا. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا, میں نے اس لیے لگایا کہ اس پہ عطف ہے.
من ازواجنا و ذریاتنا، یہ واو کے ساتھ عطف ہو گیا پہلے والے پہ، اور ہمیں کچھ اچھی اولاد، کیوں جانتے ہیں کیسی کیسی آئے گی اولاد، کیا کیا نہیں کرے گی، لہذا کچھ اچھی اولاد ہمیشہ کی، ہمیشہ کچھ اچھی قرۃ اعین، ان اچھی ازواج کو، ان اچھی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ قرۃ العین جو آپ نام رکھتے ہیں یہ اسی آیت سے لفظ نکلا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا قرار، قرۃ العین جو نام رکھا جاتا ہے وہ یہاں سے نکلا ہے۔ قرۃ اعین، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، کچھ اچھی اولاد، کچھ اچھی۔ اور آخری دعا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ کس کا امام بنا دے؟ عجیب ہے، یہ متقی ہے کیا؟ کیا ہے متقین؟ قرآن مجید میں دیکھیے جلدی سے آپ کو ایک مطلب بتا دیں، چار جب اسلام خطاب، جب قرآن خطاب کرتا ہے نا، مشیت خطاب کرتی ہے آیات کی ضمن میں، تو چار طبقوں سے خطاب کرتی ہے، چار، یاد رکھیے، موٹی موٹی باتیں بتا رہے ہیں، بہت آسانی سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، اور اس کے علاوہ کوئی پانچواں مخاطب نہیں ہے قرآن کا، اللہ کا۔ چار طبقے، پہلا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام انسانیت، بنی آدم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے بندو، اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس میں تو دھوکہ نہ کھایا کرو، پتہ نہیں کہاں سے مال آ جاتا ہے اور تمہیں بہکا کے چلا جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس رب کی عبادت اس لیے کرنی ہے، جتنی بھی کرتے رہو کم ہے، صرف اسی بات پہ شکر کے سجدے کرتے رہو کہ اس نے محمد و آل محمد کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں کہیں اور پیدا ہوتے کیا ہوتا، کیا زندگی ہوتی۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی زندگی ہے کیا؟ زندگی شکر نہیں کرنا چاہیے اللہ کا؟ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے بندو کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور شکر بھی انسانوں کا شکر ادا کرتے ہو کہ تمہارا تھوڑا سا کام کرتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ، اور جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی کائنات کی اس پہ اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہو۔ نہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، ان بچوں کی عبادت کی تمہیں ضرورت ہے، تم چلے جاؤ گے نا، سب سے بڑا عمل جو بچے انجام دیتے ہیں نا اس کا ثواب پہنچتا ہے بابا، باقی دنیا کوئی بھی عمل کرے، اس لیے ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس، انسان کہا، مسلمان کہا، یا ایھا المسلمون، دوسرے مرحلے میں محدود کیا نا، سارے انسانوں کو پیغام دیا، جو اسلام لیا ان کو پیغام۔ پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والے۔ ابھی تیسرے طبقے کا بتا دیں، چوتھے کا بعد۔ تیسرے طبقے کا یاد رکھیے کیا حساب ہے، یہ ان دونوں سے بڑا ہے نا، انسان محدود ہوئے مسلمان، مسلمان سے آگے بڑا ایمان، مومن۔ لیکن یاد رکھیے پورے قرآن مجید میں مومن کو امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، سمجھ گئے؟ یعنی مومن کو کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ چیزوں سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ پورے قرآن مجید میں پہلے سورے سے لے کے آخر تک چلے جائیے، یا کہا جا رہا ہے یہ کرو، یا کہا جا رہا ہے یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ایمان والوں سے، مومنین سے کہا جا رہا ہے۔ اب آئیے ایک طبقہ اور ہے، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت جو آپ وسیلے کی آیت کہتے ہیں نا، وہ اس کا ایک پہلا جملہ، پہلا حصہ پڑھ رہا ہوں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو یہ سمجھا ہے نا کہ ایمان آخری منزل ہے، آخری منزل نہیں ہے، مومنون آخری منزل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب ایمان پہ فائز ہوگا، اے مومنو آگے بڑھو تقوی کی طرف۔ کس طرف بڑھو؟ کدھر بڑھو؟ تقوی، یعنی اور محدود ہو گیا نا، انسان، مسلمان، مومن، متقی۔ اچھا متقی کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، انسانوں کو حکم، مسلمانوں کو حکم، مومنین کو حکم۔ پورے قرآن مجید میں پہلے سورہ سے آخر تک چلے جائیے، کہیں کسی متقی کو اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، نہ امر کیا نہ نہیں، نہ امر ہے نہ نہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا، ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے۔ پورا قرآن مجید میں جہاں بھی متقین کا ذکر ہوا ان کے منصب کے ساتھ ہوا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی پڑھیں گے سب، ہر ایک کو ہدایت بھی مل جائے گی کیا؟
پڑھیں گے سب، ہدایت ہوگی متقین کے لیے. ربنا انما یتقبل اللہ من المتقین. اعمال سب انجام دیں گے، انما کے ساتھ ہے سب انجام دیں گے، لیکن قبولیت کی ضمانت کسے ہے؟ متقین. سب کے قبول ہوں گے میں نہیں کہہ رہا، لیکن ضمانت قرآن دے رہا ہے کہ اگر متقی ہے بس سمجھو قبول ہو گیا. ان اللہ مع المتقین، جہاں بھی متقین، ان المتقین فی جنات و عیون، پڑھتے چلے جائیے، جہاں متقین آئے گا منصب 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 منصب. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اچھی عاقبت بھی متقین کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے حکم ہو رہا ہے تقوی کی طرف بڑھو، تقوی کی طرف. تو ایک ہی طبقہ ہے نا، پروردگار جس کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کا عمل قبول. یعنی اگر کوئی تقوی کی منزل پہ پہنچ جائے، متقی کی منزل پہ پہنچ جائے، تو مشیت بھی اسے کوئی حکم نہیں دے رہی. اب یہ دعا مانگنے والے کتنے بڑے عالم ہیں، بلکہ راسخون فی العلم ہیں، سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی کمی ہوگی، مسلمانوں میں بھی کمی ہوگی، مومنین کو بھی بار بار ٹوکنا پڑے گا. ارے واپس نہ پلٹ جانا، مرتد نہ ہو جانا، اے مومنوں یہ کرو یہ نہ کرو. یہ دعا مانگنے والے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک طبقہ ایسا ہے بہت ہی مختصر ہوگا دنیا میں متقین کا. تو نے مسلمانوں کا امیر بنایا، تیرا شکر. تو نے مومنین کا امیر بنایا، تیرا شکر. تو نے امامت دی، تیرا شکر. تو نے معصوم بنایا، تیرا شکر. لیکن اے معبود، ہم جو تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ سب اپنی جگہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. ہمیں متقین کا امام، متقین کا امام. ہمیں متقین کا امام بنا. بہت تاریخ ہے اسلام. بھائی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں تو تاریخ بتا رہا ہوں. بنی امیہ بنی عباس جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آیا، بن گیا نا خلیفۃ المسلمین، بن گیا. ہمارے یہاں بھی ایک بنا تھا ماشاءاللہ، 77 میں آیا تھا، خلیفۃ المسلمین بھی بنا اور زبردستی امیر المومنین بھی بن گیا. یہ پہلا امیر المومنین تھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، جس کے پیچھے سارے داڑھی والے تھے. بغیر داڑھی والے کو گھسنے نہیں دیتے مجلس میں، اس کو امیر المومنین آج تک بناتے بھائی کچھ لوگ. امیر المومنین تھا اور سارے داڑھی والے اس کے پیچھے تھے. خیر چھوڑے، ہمیں کیا لینا دینا ان سے، سیاست سے ہمارا کیا واسطہ. سیدھی سیدھی بات کریں ہم تو ہو گیا بات کہ جناب مسلمان آیا، طاقت آئی خلیفۃ المسلمین، طاقت آئی امیر المومنین. چیلنج کر رہا ہوں بنی امیہ بنی عباس سے لے کے یہ جالی جبڑا اسٹاپ والے تک چلے جاؤ. جبڑا اسٹاپ بچوں کو نہیں پتا، جن کو پتا ہے بتا دیا کرنا. بچوں کو بتایا کرو نا، نشانیاں بتایا کرو. کبھی تو موقع ملے گا جا کے ایک بار تھوک کے تو آئے، کبھی تو موقع دے مشیت. لہذا بتایا تو کرو بچوں کو کہ جبڑا اسٹاپ کیا کہ گئے تھے، مولانا کیا تھا یہ جبڑا اسٹاپ، بتایا کرو. جبڑا کہاں دفنے ہے، وہ بھی گدھے کا کہ اس کا تو ملا نہیں تھا، گدھے کا ملا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہو گیا. اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی. بنی امیہ بنی عباس عثمانی کسی کی ہمت نہیں تھی. خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہنا تھا. کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا کہ میری بیوی بھی نہیں آئے گی پیچھے، بچے بھی نہیں آئیں گے، ان سے زیادہ کون جانتا کہ ہاں امام المتقین بنا پھرتا ہے، اس کو دیو نہیں نا. ہمت ہی نہیں، ہمت نہیں کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوا تھا. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اور پھر ٹوکا بھی نہیں کہ بھئی یہ دعا نہیں. امیر المومنین تک ٹھیک ہے، خلیفۃ المسلمین تک ٹھیک ہے، یہ دعا نہیں. ٹوکا نہیں. مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دعا مانگی اور پوری بھی ہوئی ہے نا. چلیے دو چھوٹی چھوٹی دلیلیں، آپ کے آج کا مسئلہ ختم ہو گیا. بس آپ ڈھونڈو نا تاریخ میں ایک ہی ہستی ملتی ہے، ایک ہی ہستی. تفسیر عیاشی عمران ابن صفوی یا صفی، اس سے نقل کی گئی ہے روایت. یہ پوری روایت کہتا ہے میں نے 25 سال علی کے پیچھے نماز پڑھی. کتنے سال؟
25 سال میں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی. جب علی قنوت میں پہنچتے تھے اسی آیت کو پڑھتے تھے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے پروردگار کچھ اچھی ازواج دے, کچھ اچھی اولاد دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. بس ایک ہی ہستی ہے تاریخ بشریت میں جس کو سجدہ ہے یہ نام امام المتقین ہونا. بتا دو علی کے سوا کس کی ہمت ہوئی؟ بس اسی علی کو زیبا ہے یہ امام المتقین کا منصب, لیکن صیغہ جمع کا ہے. صیغہ کچھ لوگ ہیں والذین یقولون, کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں, ایک نے تھوڑی مانگی. وہی مسئلہ آ گیا یہاں بھی. 2-3 منٹ لے لوں نا آپ کے؟ نہیں ابھی ہے میرے پاس ٹائم ہے بھائی, 5-10 منٹ لے سکتا ہوں, کوئی ایسی بات. تو اب وہ آئیے نا, وہ آئے ولایت جو آپ پڑھتے ہیں, آئے انما پڑھتے ہیں نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. وہاں بھی یہی مسئلہ ہے نا, جمع ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر, جمع. کہاں جائیں بھائی؟ ہر جگہ جمع. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, جمع. لوگوں میں کچھ لوگ, بھائی وہاں تو شب ہجرت ایک ہی تھا, حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ایک تھا. کہاں جائیں بھائی؟ کہاں چلے جائیں؟ سب جگہ جمع, یہاں بھی جمع. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی علی, وہ بھی علی, یہ بھی علی. ارے میں تو اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ کہاں کہاں علی. ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے, وہاں تجھے جانا ہے. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر, ہے نا. آئیے, پروردگار آپ لوگ ہمیشہ سے سلامت رکھے اور پریشان مت ہوا کرو. جب تک یہ گردش دورہ آزمائے نہیں نا, علی کے شیعہ کے جوہر کھلتے نہیں. یہ تلک الایام نداولها بین الناس, یہ روز و شب کی گردش اس لیے آتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اقبال کے شعر میں اپنی پڑھنا, ٹائم نکل جائے گا, یاد تو ہے مجھے اس کے سارے اشعار, لیکن پڑھ نہیں رہا. اتنا سمجھ میں آ گیا. یہ نہ ہو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ علی کا شیعہ کہتے کسے. انہی میں تو معلوم ہوتا ہے ان حالات. علی کے شیعوں کے جوہر کھل کے سامنے آتے ہیں, مزہ آتا ہے ہم جیسے لوگوں کو. ہاں اب مقابلے کا مزہ آئے گا. یہ تو کم ہے, پوری دنیا مل کر آؤ. خدا کی قسم پوری دنیا مل کر آ جاؤ. پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں تم. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. پیٹھ نہیں دکھانے, پیٹھ نہیں دکھانے, یہ سیکھا ہی نہیں. 40ویں دن کے ماننے والے ہیں بھائی. کس کے ماننے والے ہیں؟ یاد آ گیا؟ 40ویں دن کے ماننے والے. میدان نہیں چھوڑ کے جاتے, اور چھوڑا نہیں 1400 سال سے, اب کیا چھوڑیں گے؟ بالکل ذرا سی معمولی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے. اس سے بڑے بڑے مسئلے, مرحلے اور امتحان آ گئے, ان سے گزر گئے. الحمدللہ آگے بھی گزر جائے گا. اسے پہچانا جاتا ہے ان حالات میں کہ ثابت قدم رہنے والا کتنا ہے. کون ہے جو ثابت قدم رہیں گے, کتنے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہیں گے. ٹھیک, آئیے. تو جمع کا صیغہ ہے نا, ہر جگہ جمع ہی رہنے دو. حالانکہ بہت سارے مفسرین نے ہمارے یہ بات کی اور ثابت بھی کیا کہ بھئی جمع کا صیغہ بھی مفرد کے لیے آتا ہے, تنہا کے لیے, واحد کے لیے آتا ہے جمع کا صیغہ. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم, معلوم ہے آپ کو جمع کا صیغہ بھئی السلام علیکہ واحد ہے. ایک آدمی کو سلام کرے تو السلام علیکہ کہنا چاہیے نا, لیکن احتراماً کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. جیسے اردو میں کہتے ہیں آپ تشریف لائیے, آپ بیٹھ جائیے. یا ہم جیسے ہماری لکھنؤ کی زبان میں کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں, حالانکہ اکیلا کہتے ہیں ہم. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کتنے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم. بھئی کتنے کی بات نہیں, بات ہے تہذیب کی. بات کس کی ہے؟ ادب کی. لہذا ادب کے مقام میں واحد کو جمع کہا جاتا ہے.
اردو ہو، فارسی ہو یا عربی ہو، ان تینوں، اسی لئے وہ اہل زبان کہلاتی کہ ہر چیز کا قاعدہ موجود ہے۔ انگلیش تھوڑی کہ ابا بھی یوں، اماں بھی یوں، دادا بھی یوں، بیٹا بھی یوں، پوتا بھی یوں، نواسا بھی یوں، جیسے تو، اب ترجمہ کرو، ابا بھی تو، دادا بھی تو، نانا بھی تو، نانی بھی تو، بچے بھی تو، کیا پتہ ہے؟ زبانیں ہوتی ہیں نا تو مقامات ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جب آپ سلام عربی میں کر رہے ہیں نا السلام علیکم، تو جمع ہے نا بھائی، کم تو جمع ہے، لیکن کیوں؟ ادب اور احترام کے، تاکہ چھوٹا بھی ہو تو ادب، بڑا بھی ہو تو خود بخود ادب اس تک پہنچ جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ واضح ہو گئی بات؟ تو بھائی یہ بات ہے نا کہ واحد کو بھی جمع کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، آپ جمع ہی رکھیے۔ کیا رکھیے؟ جمع رکھیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ خاطر جمع رکھیے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آؤ شب ہجرت سے شروع کر دوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو سودا کرتے ہیں، کاروبار، بیچنے خریدنے کا ذکر ہے بھائی، آیت میں بیچنے خریدنے کا ذکر ہے، کاروبار کا ذکر، کاروبار کیا اللہ کے ساتھ۔ یہ شرع کا صیغہ جو ہے نا، یہ بے اور شرع، یہ وہی خریدنا بیچنا اس کے لیے آتا ہے۔ بیچا، اپنے نفس کو بیچ لیا، اللہ کی مرضی کو خریدا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، آپ کہہ رہے ہیں علی اکیلے، ہم کہہ رہے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں علی اکیلے؟ انصاف سے بتاؤ، جب شب ہجرت علی اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے تو علی کے صلب مبارک میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ ابھی دلیلیں دوں گا، ابھی میں نے شروع کیا ہے، 2-4 منٹ میں دلیلیں لے لو، کتنی ساری۔ بچوں جوانوں کو بھی دے رہا ہوں جو پڑھتے ہیں نا بعد میں کہ خدا کے بندوں مجلس پڑھو، مگر پڑھ کے پڑھا کرو، گڑھ کے نہیں پڑھا کرو۔ گڑھ کے پڑھنا اور ہوتا ہے، پڑھ کے پڑھنا، سمجھ میں آئی بات؟ صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں؟ تو اکیلا علی اپنے نفس کا سودا نہیں کر رہا، 12 امام سودا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آؤ آگے بڑھو، آگے بڑھو ایک قدم۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ لوگ تنہا نہیں ہیں۔ علی ہوتے تو تنہا مفرد کا صیغہ ہوتا، جمع کا صیغہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں جمع کا صیغہ رکھو، بس اتنا بتاؤ، جب حالت رکوع میں علی زکوٰۃ دے رہا ہے تو صلب علی میں 11 اماموں کا نور حالت رکوع میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ایک کا فعل سب کا فعل ہے۔ انا افضلنا محمد، انا اوسطنا محمد، انا کلنا محمد، وانا آخرنا محمد، وانا کلنا محمد۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہی اولی الامر کی بات۔ آج تک سورہ قدر گواہی دے رہی ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھتے نا شب قدر، کیا ہے آخر میں آیت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ہر امر کے ساتھ آ رہی ہے نا؟ تو کہاں آ رہی ہے؟ یہ شب قدر کہاں آ رہی ہے؟ کہاں نازل ہو رہے ہیں ملائکہ؟ کدھر جا رہے ہیں امر لے کے؟ سعودی عرب میں جا رہے ہیں؟ تو جاؤ وہاں جا کے مانگو، یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ مکے میں آ رہے ہیں، مدینے میں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں بھائی؟ کسی ایک شہر میں نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں دعا مانگ رہا ہے۔ یقین ہے کہ جہاں بھی شب قدر مناؤں گا مجھے میرا حصہ ملے گا۔ امر نازل ہو رہا ہے، یہ امر کا نزول ہی تو بتا رہا ہے جب تک امر نازل ہو رہا ہے ایک اولی الامر ضروری ہے۔ ایک اولی الامر، ایک اولی الامر۔ یہ ہے نا نعرہ، جزاک اللہ بیٹا، جیتے رہو، واہ ماشاءاللہ۔ واضح ہو گئی بات؟ سمجھ میں آگئی بات؟ اب آئیے وہاں لے کر آؤں آپ کو۔
یہ تو میں نے مقدمہ بنایا، اب نتیجہ آخری لے لیجئے، آخری مرحلے میں نتیجہ لے لیجئے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، ایک نہیں ہے بھائی، جمع کا صیغہ ہے، وہی صیغہ تو ساری بحث ہو رہی ہے، جمع جمع جمع۔ جب دعا مانگ رہے ہیں تو قائد قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں، جاری ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں جب یہ آیت پڑھی جائے گی ایک دعا کم سے کم ایک دعا مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر جمع کیوں ہے؟ پھر ایک ہی ہوتا ہے، ایک آدمی ہے جو دعا مانگ رہا ہے، ایک آدمی ہے جو دعا مانگ رہا ہے، نہیں، شروع سے آخر تک دیکھو نا، کبھی ایک، کبھی دو ایک وقت میں، کبھی تین ہے، کبھی چار بھی نہیں ہے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہے نا، چوتھا بھی ہے نا بھائی، 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی ہے، چوتھے امام آ چکے ہیں دنیا میں، 6 سال کے ہیں، 4 سال یا 6 سال، 24 ہجری یا 26 ہجری تاریخ میں رکھ لیں تو ایک وقت میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے جمع کا صیغہ تاکہ کلام الہی ہے، کہیں سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کہیں سے بھی اعتراض داخل نہیں ہو سکتا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ اللہ کا کلام ہے، باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے، نہ خلف سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، لہذا اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جب دعا مانگ رہے ہیں تو بس آج بھی ایک دعا مانگنے والا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہے نا، علی نے اپنے زمانے میں دعا مانگی، کامیاب، حسن نے اپنے زمانے میں، حسین نے اپنے زمانے میں، ہر امام اپنے لیے یہی دعا مانگتا ہے، ہجوم نہیں چاہیے، کروڑوں نہیں چاہیے، اربوں انسان نہیں چاہیے، معبود یہ جو قرآن میں تو نے متقین کا طبقہ رکھا ہے، انہی متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ بس اللہم صلی اللہ، جزاک اللہ جناب، ماشاءاللہ، پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت، سمجھ میں آگئی بات؟ مطلب پورا ہو گیا یہاں، بس آپ کی زحمتوں کو تمام ہونا چاہیے، ایک نہ ایک ہونا چاہیے، پورا قرآن فضائل سے بھرا ہوا، محمد و آل محمد، پڑھنے والے تو ہوں، نکالنے والے تو ہوں، ڈھونڈنے والے تو ہوں، ایسے ہی ہے۔ اور جو لوگ معرفت رکھتے تھے، تھوڑا سا علم دیا ان کو علی نے، کتنا سا علم دیا؟ تھوڑا سا، معمولی سا، تو آج تک سب سے بڑے مفسر بابائے مفسر کہلاتے ہیں۔ جتنی بھی تفاسیر ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہماری نہیں، پورے عالم اسلام کی تفاسیر ہیں، ان کی بازگشت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان سے پوچھو نا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی تو پوچھو کہ وہ کس کے شاگرد ہیں تفسیر میں، وہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کے رسول کا شاگرد، کہیں گے علی کا۔ جو بھی تفسیر میں نے سیکھی ہے، علم تفسیر سیکھا ہے، کس سے سیکھا ہے؟ علی سے۔ اور بھی کتنے علوم ہیں سارے کے سارے، لیکن نہیں، لوگوں کو نہیں ماننا تو وہی نہیں مانو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ اور مستند صحابی ہے بھائی، ذکر نہیں کرتے لوگ۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ابھی میں تو ان کو سلام اللہ علیہ کہوں گا، جس کو جلنا ہے جلو، ہم رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے بھائی، کوئی کہے گا نا کہو، ہم کہیں گے نہیں کہتے جاؤ، ہم تو کہیں گے سلام اللہ علیہ، اب جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ حذیفہ یمانی صحابی رسول، ذکر کیا کرو نا سب کا، عمار یاسر صحابی رسول، ذکر کرو نا، ابو ذر غفاری صحابی رسول، ذکر کرو نا، نہیں معلوم تو ہم سے پوچھ لینا، ہم بتا دیں۔ حضرت مقداد ابن اسود کندی صحابی رسول، ذکر کرو نا، کیوں نہیں کرتے ان صحابہ کا ذکر؟ ابو ایوب انصاری، اسد ابن زرارہ، سعد ابن عبادہ، 1000 سے زیادہ کی فہرست ہے میرے پاس، یاد رکھیے گا، میں ویسے نہیں کر رہا ہوں، آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں، اصحاب رسول کی
اب مشکل یہ ہوگی کہ جب اصحاب رسول کا ذکر کروں گا تو پریشان ہو جائیں گے، پھر یہ مطالبہ کریں گے ان کو روکو، اصحاب کا ذکر کچھ زیادہ ہی کرنے لگے۔ یہ تو ایک خاص مقصد کے لیے نام استعمال کرتے ہیں نا، اچھا اس میں بھی صحابہ کی تو فضیلتیں بیان ہی نہیں کرتے، دکھ مجھے یہ ہوتا ہے، شکایت مجھے یہ ہوتی ہے کہ اب صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں، تو عظمت صحابہ بیان تو کرو۔ عظمت صحابہ تو بیان نہیں ہوتی، گالیاں ہمیں دینے لگتے ہیں۔ عجیب ہے، آپ ہے کہ نہیں ایسا بتائیے انصاف سے؟ کیا کرتے ہیں آپ صحابہ کی عظمت بیان کریں نا، ہم بھی سنیں گے، یقین مانیے ہم خوش ہوں گے۔ ہم سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ کیونکہ صحابی ہے ہی بھائی جو چوکھٹے رسول و آل رسول پہ اپنا سر جھکاتا ہے۔ پوچھو تو صحیح صحابہ سے کیسی محبت کرتے ہیں آل رسول کے ساتھ۔ حضور اپنے شہزادوں کو لے کر نکلتے تھے اور صحابہ پیچھے پیچھے، اور خواہش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کو شانوں پہ بٹھایا ہوا، ایک کو ہم بٹھا لیں۔ بڑے بڑے مشہور اور بزرگ صحابہ کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ جو روایت جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں وہ، بس یہ آخری روایت میں صاحب پر آتے ہیں کہ پڑھ دینا، پہلے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ صحابیوں کا ذکر کریں گے تو اچھی بات نہیں، ورنہ وہ بھی یہی کہیں گے صحابی کا نام تو لیا ذکر تو یہی نہیں، لو بھائی ذکر بھی کہہ دیتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں اس روایت کہ خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کے ساتھ علی کے گھر کے آگے سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، شہزادوں حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی۔ یہ ہماری کی روایت نہیں ہے، یہ اطمینان رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ یہ روایت بتا رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو کہتے رونے کی آواز آئی، حضور گھر میں داخل ہوئے، کیوں رو رہے میرے شہزادے؟ معلوم ہے کہ پینے کا پانی گھر میں ختم ہو گیا، یہ فرما رہے ہیں کہ پینے کا پانی گھر میں ختم، ظاہر ہے اس زمانے میں پانی پینے کا کہاں تو لایا جاتا تھا، کھا سے میٹھا چشمہ ڈھونڈ کے اس میں پانی ختم ہو گیا، لینے گئے تو کوئی آیا نہیں۔ حضور نے بچوں کو دیکھو میرے بچے پیاسے ہیں، دوڑا دیا، صحابہ کرام دوڑے کہ حسن حسین کے لیے پانی لے کر آئے، لیکن پیاس زیادہ تھی، آخر کچھ دکھانا بھی تھا نا رسول کو، بچے رو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فوراً بڑے شہزادے کے منہ میں اپنی لسان مبارک دے بچے نے کچھ دیر زبان کو چوسا اور مطمئن ہو گیا، سیراب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سیراب ہو گیا۔ چھوٹے شہزادے کے دہن میں اپنے لسان مبارک دی، کچھ دیر چھوٹے شہزادے نے لسان مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسا اور مطمئن ہو گیا۔ حضور مسکرائے، ایک شہزادے کو داہنے شانے پر بٹھایا، دوسرے کو بہنے کاندھے پر بٹھایا، اپنی زلفیں شہزادے کے ہاتھوں میں دے دی۔ ایک بار کہا تھا نا شہزادوں نے جب خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ناقے پہ سواری، یہ ناقے پہ سواریاں کرنے کا ہمیں نا تمہارے ناقے ہمارے شانوں پہ بیٹھو، تو شہزادوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی تو مہاریں ہیں، ہمارے ناقے کی تو مہار نہیں۔ زلفیں تھما دی تھی، لو یہ زلفیں تھامو، یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں بھائی، خیال رکھیے گا، ہمارے برادران کی روایت ہے، پروردگار ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے کم سے کم یہ 2-4 روایتیں تو باقی چھوڑ دی، یہ رہنے دی، ابھی تک باقی ہیں، یہ یاد رکھیے کہ اس روایت میں سے کہ جو اب تک باقی ہے، اب پتہ نہیں کب اس کو بھی نکال کے الگ کیا جائے گا۔ کہا کہ ایسا؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی نے کہا، مسجد نبی کے بہت بزرگ صحابی نے کہا، اب یہ روایت جس کو پڑھنا شوق ہے تو پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کس کا نام ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور آپ نے دونوں کو اپنے کاندھوں میں بٹھائے، لائیے ایک کو مجھے دے دیجئے۔ حضور نے جیسے سنیں اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہو گئے، مسجد میں جا کے دونوں کو اتارا کاندھے سے، تو سمجھ میں آیا یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ہے جابر ابن عبداللہ انصاری جو خدمت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کا خادم ہوں، خادم نہیں غلام بھی کہتا ہے، میں ان کا غلام۔ اور بعض لوگوں نے تو خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ جاؤ حسنین سے لکھوا کے لیا ہے نا، غلامی کی سند لکھوا کے لیا، اب لوگ نہ مانے تو اور بات ہے، لیکن تاریخ میں تو ہے نا۔ خیر چلیے بات کو آگے بڑھائیں، کچھ اچھی اولاد، کچھ اچھی ازواج، جانتا تھا نا اللہ کا رسول۔ ایک اور صحابی ہے عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے، صحابی رسول، ان کا احترام اس لیے کرتے تھے اللہ کے رسول کہ یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، مسلمان نہیں حاتم تائی، عیسائیت مر گیا، انتقال ہو گیا، لیکن اس میں ایک صفت تھی، وہ صفت کیا تھی؟ سخاوت۔
کہتے ہیں کہ الہی صفت ہوتی ہے، یہ ایک صفت تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، کچھ بھی تھا، کیونکہ اس میں سخاوت تھی، مظلوموں کی، بے کسوں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، لاچاروں کی مدد کرتا، لہذا احترام کرا، اس کے نام کے ساتھ دشنام نہ احترام، اور کیونکہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا لہذا بڑے آدمیوں کا احترام اولاد میں جاتا ہے، اس لیے عدی بن حاتم کا احترام کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔ اس کی بہن کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے جس کا احترام کس طرح کہتا ہے رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بعد میں بتا دوں گا ابھی، لیکن قدم قدم پہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنے قوم کے جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نامور ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، ان کا احترام ان کے بچوں میں جاتا ہے، یعنی ان بڑوں کی خاطر بچوں کا احترام کرنا۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں؟ بار بار ایسا کیوں؟ شاید اللہ کا رسول جانتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا یہ کیسا احترام کرے، ایسے ہی ہے نا، جانتا ہے اللہ کا رسول کہ میرے بچوں کا کیسا احترام کرے، کیا کرے۔ اے اللہ کے بندو، اے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمان، چھوڑو ہم کو، چھوڑ دو شیعوں، ہم کیا کرتے کیا نہیں کرتے، اپنے دل سے فیصلہ کرو نا۔ جس رسول عربی نے یہ کروڑوں اربوں لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا، جس نے احسان کیا، منت گزاری انسانوں پر، انہیں اللہ کے راستے پر لایا، چھوڑ دو ہم کو۔ اتنا تو خیال کرو کہ اس رسول کی اولاد ہے، صبح و شام جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، اتنا تو خیال کرو، ہمیں چھوڑ دو۔ اپنے دل سے پوچھو نا، ضمیر سے پوچھو اپنے کہ کون ہے حسن، کون ہے حسین، کون ہے فاطمہ، کون ہے علی۔ عشق رسول کا دعویٰ ہے تو عشق کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرو نا۔ جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، تو پھر رسول کائنات میں اس سے بڑا کسی سے عشق کا حکم ہے؟ سب سے بڑا عشق تو اسی سے ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے، جو اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے انہیں اذیت نہ دینا، من ازاہا فقد ازانی، جس نے میرے بچوں کو ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن ازانی فقد از اللہ، جس نے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ یہ اللہ کا رسول فرما، والی من والا، والی من والا، کہیں مفرد ایک کے لیے کہیں جمع کے لیے، پروردگار اللہم والی من والا، والا ہوں، پروردگار ان سے محبت کر جن سے یہ محبت کرتے ہیں، اللہم والی من والا ہوں، جن سے یہ محبت کرتے ہیں ان سے تو محبت کر، عادی من عدا ہوں، ان سے نفرت کر، ان سے دشمنی کر جن سے یہ دشمنی کرے، یا جو ان سے دشمنی کرے، ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، ان سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کریں۔ یہ ترجمہ صحیح کیا میں نے، سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہوا؟ چھوڑیے سب باتیں، در زہرہ پہ کیسے آگ لائی گئی، چھوڑیے اس بات کو، کیسے جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، چھوڑیے اس بات کو کہ دروازے کو گرا کے کس طرح اندر داخل ہوئے، چھوڑیے اس بات کو ننھا سا محسن کیسے شہید کیا گیا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن معصوم کونین نے معاف تو نہیں کیا تھا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ میرے دروازے کے جلانے کا تھوڑی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اب لوگوں کو ہمت دے دی کہ جب زہرا کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو پھر حسین کے خیمے کیوں نہیں جلائے جا سکتے؟ کیا کیا امت نے، کیسے کیسے کیا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، صرف دعوت دے رہا ہوں کہ تاریخ پڑھو تو صحیح کہ کیا کچھ ہے تاریخ، کیا کچھ نہ ہوا آل رسول کے ساتھ، کیسی کیسی سازش۔ صلح پہ اعتراض کرو، میں صلح کی بھی بات نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صلح حسن تو بہت بعد کی بات ہے، پہلے صلح حدیبیہ کو دیکھ لو، چھوڑو اس کو، صلح حدیبیہ کو چھوڑو، صلح حسن کو چھوڑو، سب چھوڑ دو، لیکن اتنا بتاؤ کہ جنہیں اللہ کا رسول اپنا جگر کہہ رہا ہے
اور کوئی ان جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کے گرنے کا اہتمام کر دے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ میرے جگر کے ٹکڑے، اور کوئی اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، چھلنی چھلنی کر دے. اب مجھے بتاؤ کیا کریں، کہاں تک پہلو بچائیں، کیسے بتائیں؟ یہ سب تو تاریخ میں موجود ہے نا. کیونکہ معاہدہ ایسا تھا نا کہ جب تک حسن سامنے ہے مراد پوری نہیں ہو سکتی. معاہدہ ایسا کیا کیا جائے؟ لہذا راستے سے ہٹایا جائے. کیسے ہٹایا جائے؟ ایک بار زہر نہیں دیا گیا، یاد رکھیے گا. شہزادہ حسن کو متعدد بار زہر دیا گیا، مگر آپ روبہ صحت ہو گئے. تیسری بار ضرور ایسا ہوا کہ حسن کو کربلا یاد آئی. اس سے پہلے کبھی وصیت نہیں کی تھی. اب مجھے پڑھنے دیجئے گا نا، کچھ 10-15 منٹ مسائب پڑھ لو، شہادت پڑھ لو، جہاں تک میں پڑھنا چاہتا ہوں وہاں تک پڑھ لو. حسرت رہ جاتی ہے، یہیں پڑھ دیتا ہوں پوری، اور جگہ تو موقع نہیں ملتا. اتنا ضرور ہوا تھا کہ کربلا یاد آئی حسن کو. بڑے بیٹے تو تیار ہیں، بڑے بیٹوں کو معلوم ہے، بتا دی ہے وصیت. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 1.5-2 سال کا، 3 سال کا، اسے زیادہ نہیں سکتی، اسے کیسے وصیت کرے؟ وہ تو خاص ہدیہ ہوگا نا. حسن نے اس کو جب بلایا ہے سینے پہ لٹا کے، سر کے بوسے، آنکھوں کے، رخساروں کے، سینے کے، گلے، حیران تھے سب. اس بچے کو ایسے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں کربلا کی بات. اور رو رہے ہیں. بلایا تھا جناب عمر فروا کو. بلانے کے بعد کہا تھا کہ دیکھو یہ بڑے جو ہے نا اپنی ذمہ داری جانتے ہیں، بڑے بیٹے یہ تو جانتے ہیں کربلا میں کیا کریں. یہ چھوٹا ہے، لیکن کربلا کا جب واقعہ ہوگا تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے. اسے روکنا مت، یہ میرا خاص ہدیہ ہے، جانے دے گا. اور دیکھو میرا بھائی جانے نہیں دے گا، یہ میرا تعویذ، یہ میری وصیت. حسن کی وصیت تعویذ کی صورت میں بازو پہ باندھ دی یا گلے، تعویذ کی صورت کہ جب میرا بھائی اجازت نہ دے اس وقت یہ قاسم کو دینا تحریر کہ میرے بھائی کی خدمت میں لے کر جائے، پھر اسے میدان میں جانے کی اجازت دی. یہ کربلا کا واقعہ. ہر امام چاہے واقع کربلا کے بعد چاہے واقع کربلا سے پہلے یقین رکھنا، میری بات کا وقت نہیں میرے پاس ورنہ بتا دیتا. چاہے پیغمبر ختمی مرتبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے مولا عارفان ہو، چاہے امام حسن ہو، چاہے بعد کے امام. پہلے والے معصوم جب جاتے تھے کربلا کے لیے وصیتیں کر کے جاتے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ دختر رسول نے اپنی بچی ثانیہ زہرا کو الگ وصیت کی، میری بچی جہاں جہاں میرا حسین جائے تو ساتھ ساتھ چلی جائے، ہے نا. میری یقین ہر ایک نے اپنا اپنا فریضہ. اور بعد والے امام جب پردہ فرماتے تھے تو اپنی اولاد کو کہہ کے جاتے تھے الگ کر کے یہ وقف ہے میرے بابا یا میرے جد کی عزاداری کے لیے. کربلا کوئی نہیں بھولتا تھا، کربلا کوئی. حسن کو بھی یاد ہے کربلا. یہ سب ہوا کیا؟ اتنی بار زہر دیا گیا. زیادہ بنت اشعث کو یا جعدہ بنت اشعث کو بلاتے تھے. امام بار بار فرماتے تھے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گی، دغا تو نہیں کرے گی. مولا آپ حکم دیجئے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، میں کنیز ادنا سے. خیر لالچ لالچ لالچ. انبیاء کے خلاف بھی لالچ کا ہتھیار استعمال ہوتا تھا، ائمہ کے خلاف. 1 لاکھ درہم و دینار طلائی سکے تو ویسے اس کو بھیج دیے گئے. ایک لالچ اور بھی دیے کہ وہ بعد میں حاکم بننے والا ہے تو اس کی ملکہ بن جائے گی. اور پھر یہ مروان کے ذریعے سارا کام ہو رہا تھا. ساری اس کہتے ہیں سفارتکاری سازش جو چل رہی تھی اس کے ذریعے کا بالکل حالات مناسب ہو گئے، سازگار ہو گئے. اب بتا کیا کرنا ہے. تو جو زہر بھیجا گیا ایک شیشی، اس شیشی کی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس زہر کی تاثیر لکھی تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے گا تو آبی حیات ختم ہو جائے گی. آبی حیات ختم ہو جائے گی. جتنے جاندار ہیں دریا میں پانی کے جاندار وہ سب ختم ہو جائے. ایک قطرہ بس یہ کسی طرح ان کے پینے کے پانی میں ملا دینا. اس ملونہ نے کیا کیا؟ ایک قطرہ نہیں، وہ پانی کے ظرف میں جو سراہی یا اس سے کچھ بڑا برتن رہا ہو پوری شیشی اس میں لے لی.
27 کی شب آئی، شہزادہ حسن اس کے گھر میں یہاں آئے، روزے سے میرا مولا، حسب دستور افطار کیا، کچھ پہر گزرا رات کا، پانی طلب کیا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ وہ زہر کیسا تھا۔ اس نے کوزے میں پانی بھرا، امام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام نے 2 گھونٹ بس، جرعتین، 2 گھونٹ پانی کے لگائی، منہ سے 2 گھونٹ لیے، لرز گیا امام کا، کانپ گیا، کوزہ ہاتھ سے چھٹ گیا۔ جانتے ہیں کیسا زہر؟ جب یہ پانی زمین پہ گرا، زمین جوش مارنے لگی، زمین کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اب مجھے بتائیے جس زہر نے زمین کو کاٹ دیا، اس نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا؟ میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ تھاما اور کہتے ہیں ملونہ یہ تم نے کیسا پانی مجھے دیا تھا، میرا جگر کٹ کے رہ گیا۔ تو نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا، لیکن یاد رکھ جس لالچ میں تو نے یہ کام کیا تو اپنی مراد کو کبھی نہیں پہنچے گی، تو نے جہنم کو اپنے پر واجب قرار دیا، خون کی قے ہوئی معصوم۔ پس حسن کے گھر سے شور بلند ہوا، ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع۔ مجھے نہیں معلوم پہلے کون آیا، حسین آئے کہ زینب آئی، لیکن کچھ ہی دیر میں سب پہنچ گئے، سارے بہن بھائی، حسن کی بیٹیاں، حسن کے بیٹے، سب لوگ۔ حسین نے ایک فریاد بلند کی، دوڑ کے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ بھیا یہ کیا ہوا، کیسا ستم؟ بہن دوڑی، دیکھا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کر گرنا شروع ہوئے۔ بہن نے ایک لگن لا کے سامنے رکھ دیا۔ یہی ہے نا روایتوں میں کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر رہے ہیں؟ نہیں، روایت 1000 لکھا کرے کہ لگن میں گرے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ سنو، مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں جب حسین زنجنا سے نیچے گرا، ماں زہرہ موجود تھی یا نہیں؟ اور یہاں تک روایات ہیں کہ نہیں مقتل کی، کہ زہرہ نے حسین کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، کہیں اور نہیں۔ حسین کا سر جب قلم کیا گیا تو ماں زہرہ کی گود میں تھا۔ اب مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا سر قلم کیا جائے، ماں زہرہ آئے، حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہوں، زہرہ نہیں آئے گی؟ ماں نے دکھیاری، ماں نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ ارے کہیں اور نہیں، یہ زہرہ کا دامن ہے جس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ قیامت کے دن حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی لائے گی اپنی آغوش میں زہرہ کے معبود، اس کا بھی حساب چاہیے۔ وصیتیں کرنا شروع کی حسن نے، سب سے اہم وصیت کا ذکر میں کر چکا، سب کو حسین کے حوالے کیا، سب کو ذمہ داریاں بتائیں۔ انصاف سے بتائیے، جس گھر میں بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، جنازہ آسانی سے چلا جائے گا باہر؟ نہیں جا سکتا نا۔ ارے جب بھائی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے حسن کا جنازہ، بہنیں گر پڑتی، کبھی بیٹیاں گر پڑتی تھیں، کبھی بہنیں گر پڑتی تھیں۔ بھیا ابھی نہ لے جاؤ، بھائی رکھ دیتے تھے جنازہ۔ بھائی کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ جی بھر کے بہنیں رخصت ہو لیں، جی بھر کے ماتم کر لیں، بہنیں بھی بیٹیاں بھی۔ لیکن انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہ جنازے کو روکنے والی بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، جب جنازہ چلا جائے، کبھی کسی بیٹی کی بہن کی خواہش ہوگی کہ جنازہ واپس آئے؟ جی بھر کے ماتم کیا بہنوں نے، بیٹیوں نے۔ بھائی کھڑے رہے جب تک بہنیں اجازت نہیں دیتی، جنازہ نہیں اٹھا۔ آخر جنازہ اٹھا، جانا تو تھا نا۔ بھائی نے وصیت کر دی تھی نا، مجھے کہاں لے جانا ہے؟ نانا کے روزے میں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا، جنگ نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا بقی میں۔ ادھر ہاشمی جنازہ لے کر نکلے، روضہ رسول کی طرف بڑھے، ادھر 3
300 تیر انداز جمع ہو. باقی تفصیل بتانا نہیں چاہتا، آپ خود جانتے ہیں سب. نہیں دفنانے دیں گے. اگر جنازہ لائے تو ابھی جنگ ہوگی. ہاشمیوں نے بھی شمشیروں پہ ہاتھ ڈال دیا، اور سب سے پہلے عباس نے شمشیر کو بے نیام کہ کس کی مجال ہے میرے آقا کے جنازے کو دفن ہونے سے روکے گا روضہ رسول میں. حسین نے دیکھا میرا شیر غضب میں آ گیا، ہاتھ تھاما عباس کا. نہیں عباس، تلوار واپس نیام میں رکھو، جنگ نہیں کرنی، ہمیں بھائی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. بھائی نے وصیت کی ہے کہ اگر روضہ رسول میں نہ دفنانے دے مجھے بقی میں لے جانا، ماں کے پہلو میں دفنا دینا. بس عزادارو، ابھی حسین حکم دے رہے ہیں ہاشمیوں کو کہ اپنی تلواریں نیام میں رکھو. ادھر 300 کڑی کمانوں کے چلے کھچے، ایک ساتھ 300 تیر چلے، اور 70 سے زیادہ تیر حسن کے جنازے میں پیوست. عزادارو، ادھر گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں انتظار کر رہی کہ بھائی کا جنازہ دفنا کے سب بھائی واپس آئے. گلی میں اچانک شور ہوا، زینب کا کلیجہ حلق کو آنے لگا. فضہ دیکھ یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا شور ہے گلی میں. فضہ نے دروازہ کھولا گھر کا، چلا کر کہتی ہے، چلا کر کہتی ہے، اے آقا زادی، آقا کا جنازہ واپس آ. جمع ہو گئی بیٹیاں میں نے، یہ کیوں جنازہ واپس کیوں؟ بس ابھی شور و شین ہو ہی رہا تھا گھر میں کہ دروازہ کھلا. حسین، عباس، محمد حنفیہ سب بھائی حسن کے بیٹے حسن کا جنازہ لے کر داخل. دوڑ کے گر پڑی جنازے پہ زینب، تیر لگے ہوئے، لہو سے رنگین ہے جنازہ. بھیا یہ کیا ہوا، جنازہ واپس کیوں آیا؟ حسین فرمایا